جب بندہ کوئی ٹوکن دیتا ہے، بیانہ دیتا ہے، اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ ٹوکن دینا ہے ہاں تو آپ نے وہ بھی بذریعہ چیک دینا ہے. کی مطلب کی دس رہے تسی چیک ٹوکن؟ اب تو ختم ہوگی نا بینک سے مراد والی، بینک والی بھی نہیں، اب آن لائن سٹام نکلتا ہے. اچھا جی، یعنی اگر 100 روپے کا سٹام لینا ہے تو لائناں چینج لگے ہوندے سی جویں لاس سر وچ فلم دیکھنا ہے. یعنی پتہ ہی نہیں سی لگتا کہ سٹام ملے گا کس یہ ہم لوگوں کو وہ بتا رہے ہیں یہ چلاک ڈیلر جو ہوتے ہیں بیچ میں، جی نہیں یہ خطرناک ڈیلر، اس میں پولا ہی وائلیشن کر دیتا ہے. بولا ہی وائلیشن. یس 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 اگر میرے جیسا ہی بندہ کسی سے اس طرح کی حرکت کرے گا تو بندہ میرے حلیے کے دھوکے سے تبار کر کے مجھے پیسے دے جاتا ہے. صحیح بات ہے. لوگوں کا مال کئی ڈیولپروں نے کھایا ہے اور وہ ارب پتی ہو گئے ہیں. ہوئے ہوئے، اور جن کا کھایا ہے وہ سڑک پتی ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو ہم نے جھانسا دے دیا ہے، اب یہ ہمارے جھانسے میں آ گیا ہے، اب یہ ہم سے پیسے لے کے دکھائے. ہاں خود کشی تک ہوئی ہے، اللہ، صرف پلاٹ کی وجہ. جی مرڈر تک ہوئے ہیں. جی السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا طاہر نوشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چاچا پراپرٹی. دوستو آج کا جو موضوع ہے، ہم پروگرام سے پہلے ایک موضوع پہ ڈسکس کر رہے تھے میں اور چاچا پراپرٹی جی، کہ جب بندہ پلاٹ لیتا ہے تو اس میں اس کو کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں اور پلاٹ لینے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. انہوں نے ایسی اتھینٹک بات بتائی ہے جو میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بھی شیئر ہو. جی چاچا پراپرٹی جی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. چاچا پراپرٹی جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آج آپ نے بتایا ہے کہ پلاٹ لینے کے وقت جب بندہ کوئی ٹوکن دیتا ہے، بیانہ دیتا ہے، اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. طاہر صاحب، پلاٹ کی جب آپ بکنگ کروانے جاتے ہیں، پلاٹ کی خریداری کروانے جاتے ہیں، پلاٹ کی خریداری اور بکنگ 2-3 طرح کی ہوتی ہے. اچھا، ایک تو ڈیولپ پلاٹ ہوتا ہے، اچھا ڈیولپ پلاٹ یعنی پوزیشن والا، فوری، فوری، یعنی کہ پیسے دیں اور پلاٹ لے لیں اور گھر بنا سکتے ہیں آپ. پوزیشن بھی سارا کچھ موجود ہے اس کے اوپر. اچھا، وہ جو پلاٹ ہوتا ہے نا ڈیولپ پلاٹ، اس کے لیے عموماً پہلے ٹوکن دیا جاتا ہے اور ٹوکن کے بعد پھر اس کا بیانہ ہوتا ہے اور بیانے کے بعد ایک مخصوص ٹائم پر نا اس کی ٹرانزیکشن یعنی اس کی ٹرانسفر یا اس کی رجسٹری انتقال ہو جاتا ہے. یعنی بیانے کے بعد کافی ٹائم لگتا ہے اس پہ، یعنی تقریباً اس میں کوئی کسی چیز میں 6 ماہ بھی ٹائم ہوتا ہے، کسی میں 1 ماہ ٹائم ہوتا ہے، کئی فوری ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ ایک آپ کے ساتھ مابین جو معاہدہ ہوتا ہے نا، یہ وہی شکل ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خریدار اور جو بیچنے والا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہوتا ہے. تو جی کسی نے مسٹیک بھی کرنی تھی یہی 5-6 مہینے چکا سکتا ہے. نہیں، ابھی تو ہم نے یہ آپ کو صرف اس کی ابتدائی شکل بتائی ہے. اچھا، اب ہم اس طرف آئیں گے نا کہ اگر آپ نے ٹوکن دینا ہے، اچھا ٹوکن دینا ہے ہاں، تو آپ نے وہ بھی بذریعہ چیک دینا ہے. کی مطلب کی دس رہے تسی چیک ٹوکن تے بس ایویں تھوڑی جی اماؤنٹ نہیں ہوندی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے ڈنگ ٹپاؤ ڈیلر کی بات بتائی ہے نا، ہاں جی ہاں جی. اب وہ چیک نارملی اوپن نہیں ہوتا. اچھا، یعنی اگر طاہر نوشاد کی جگہ ہے اور طاہر صاحب نے بیچی ہے ہاں تو میں اگر ایک ڈیلر ہوں مجھے چیک ملے گا طاہر صاحب کے نام کا. بالکل صحیح تو بات. وہ درمیان میں جو مسٹیک ہوتی تھی، ڈنگ ٹپاؤ جو وہ پیسے کھا جاتا تھا، ہاں جی ہاں جی. وہ ختم ہو جائے گی ہاں اگر چیک دیں گے، چیک دیں گے تو. جیڑا بندہ مالک ہے اس بندے دے نام دا چیک دینا. جو خریدار ہے وہ مالک کے نام کا چیک دے گا. ہاں جی. جس طرح کسی کی پاور آف اٹارنی آئی ہوتی ہاں جی ہے ہاں جی. تو وہ اس کے نام کا چیک دے گا جس کے پاس آتھورائز اختیارات ہوتے ہیں. اچھا 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 بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بیانہ ہوگا تو بیانے میں پے آرڈر یا چیک اور سٹام، یہ 3 چیزیں اس میں پے آرڈر اور سٹام ہو جائے گا یا چیک یا سٹام ہو جائے گا. اور یہ ناظرین دیکھیں یہ بڑی پکی بات ہے، چیک یا پے آرڈر بیانے پہ، اور میرے خیال ہے سٹام بھی اگر بینک والا ہو تو زیادہ پاورفل ہے. اب ہوتا ہی بینک والا ہے. ہاں اب تو ختم ہوگی نا بینک سے مراد والی، بینک والی بھی نہیں، اب آن لائن سٹام نکلتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، ان کی ایپ ایک بنی ہوئی ہے، وہاں سے آن لائن سٹام نکلے گا. اس میں خریدار کا اور جو بیچنے والا اس کا اور مڈل مین، ان تینوں کے شناختی کارڈ لگتے ہیں اور سٹام نکل آتا ہے. پہلے دور تے سٹام لینا بھی ایڈا مشکل ہوتا سی.
ਯਾਨੀ ਅਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਸਰਮੇ ਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਆਏ, ਜਿਹਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟਾਮ ਮਿਲੇਗਾ किस तरह। सर जी वो होते उदू बाद अगर कचहरी चले गए, कचहरी से वो स्टाम्प फरोश होते थे, उनसे स्टाम्प मिल गया। अच्छा, अब बयाने के बाद जो ट्रांजैक्शन होनी है ना, वो होती है आपकी ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन। अच्छा, यानी जिस दिन आपने रजिस्ट्री इंतकाल करानी है या आपने वो प्लाट ट्रांसफ़र करवाना है तो उस दिन आपने बकाया पेमेंट देनी है। लेकिन वो भी हम कहते हैं कि खुदारा आप कैश ना दीजिएगा। यानी कैश, खुदारा कैश ना दीजिएगा, कैश नहीं देना, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्रॉड होने के चांस होते हैं। कई वाक़यात ऐसे हुए हैं कि लोगों ने कहा है कि मैं कचहरी जाकर आपको रजिस्ट्री करवा दूंगा, आप पहले पैसे दे दें। और पैसे लोगों ने पहले दे दिए हैं और बंदा कचहरी पहुंचा नहीं। ओए रस्ते जी यानी कि वो पैसे लेके खब्बे मुड़ गए या सच मुड़ गए। यानी वो जब इस तरह की मिस्टेक होती रहती थी ना, ये हम लोगों को वो बता रहे हैं ना, ये चलाक डीलर जो होते हैं बीच में, जिन्हें ये खतरनाक डीलर, इसमें पोला ही वायलेशन कर देता है। पोला ही वायलेशन? यस। अच्छा, यानी कि इसमें बाज़ पोले ऐसे हैं, बाज़ बेचने वाले ऐसे होते हैं जो इतनी बड़ी वायलेशन करते हैं कि बंदों को, मतलब जैसे आपके सामने मैं बैठा हूँ चाचा प्रॉपर्टी, लबादा भी ओढ़ा है, यानी दाढ़ी भी है मुबारक आपके चेहरे पे, आप लगते भी नेक हैं, और अगर मेरे जैसा ही बंदा किसी से इस तरह की हरकत करेगा तो बंदा मेरे हुलिये के धोखे से तबार करके मुझे पैसे दे जाता है। सही बात है। हम कहते हैं जिस तरह का मर्जी हुलिया हो, जिस तरह का मर्जी हज किए हों, उम्रे किए हों, आपने अपने कारोबारी डॉक्यूमेंट्स पे ही इक्तफा करना है, नन अदर देन कि आप किसी शख्सियत पे इक्तफा करें। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ताहिर साहब, ये तो बात थी रजिस्ट्री इंतकाल वाले प्लॉट की। जी। अब जो सोसाइटियों में बुकिंग होती है प्लाटों की, अच्छा, उसमें सबसे पहले शुरू यूँ होता है कि लोगों के पास ना अमूमन लिंक्स के ज़रिए, डीलर्स के ज़रिए और काफ़ी जो फेसबुक लीड्स के ज़रिए लोगों के नंबर मौजूद होते हैं। हाँ जी। फिर वो जो सोसाइटी का स्टाफ होता है ना, वो पहले बंदे को माइल करता है, फ़ोन आता है कि भाई हमारी सोसाइटी जो है ना वो आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटेट करेगी, इसमें ये फ़ीचर आ रहे हैं, ये ब्रांड आ रहे हैं, और अंडरग्राउंड वायरिंग जो कुछ भी उन्होंने बताना होता है, बताने के बाद वो जो बंदा होता है ना वो उसको माइल करके अपने दफ्तर बुला लेते हैं। अच्छा, ठीक है। अब वो बंदा उनके दफ्तर आ गया है, यहाँ पर आकर भी उसने कैश नहीं देना। ओके। क्योंकि सोसाइटियों में ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है कि लोगों का माल कई डेवलपरों ने खाया है और वो अरबपति हो गए हैं। और जिनका खाया है वो सड़कपति हो गए और सड़क देख लोग कह रहे होंगे मैं तेरा पति हूँ, मैं तेरा पति हूँ, मैं तेरा पति हूँ। बेचारे की करन, बल्कि फिर ओदी बीवी ओदे ते बड़कपति मार दी। सर जी, इस तरह के कामों के बाद जब लोगों के ये भी मिस्टेक होती है, जब सोसाइटी डेवलपर करता है तो लोगों के घरों में तलाक हो जाती है, खुदकुशी तक हुई है, अल्लाह, सिर्फ प्लाट की वजह। जी, मर्डर तक हुए हैं। देखो ना यार, कितनी ज्यादती वाली गल है कि एक प्लाट की खातर एक इंसान नूं, यानी पूरी इंसानियत नूं खत्म कर देना। ऐसे ही भावें वो शौहर है, भावें वो बीवी है, भावें वो डीलर है, भावें कोई डेवलपर है, जेड़ा भी है, देखो चंद चीज़ां दी खातर इंसान नूं नहीं मारना चाहिए। सर जी देखें ताहिर भाई कि आज का जो ये दौर जा रहा है, इसमें लोगों ने अपना माटो सिर्फ रुपया बना लिया है। अब लोगों को कोई परवाह नहीं है कि वो रुपया ताहिर नौशाद का है, सो एंड सो का है। वो कहते हैं कि इस बंदे को हमने झांसा दे दिया है, अब ये हमारे झांसे में आ गया है, अब ये हमसे पैसे लेके दिखाए। ठीक है। अब हमारे साथ जो वो कानून जो हमारा गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, इस बारे में ना कोई कानून है। जो ये सोसाइटियों वाले होते हैं या डीलर्स हैं, जो चालाक डीलर है, उनको पता है कि अगर हम किसी का पैसा खा चुके हैं ना तो वो मुझसे ले नहीं सकता, चूँकि ना तो वो चेक की सूरत में, अल्लाह आपका भला करे, ना पे ऑर्डर की शक्ल में है, तो इसलिए वो बंदे धोखा देते हैं। और ऐसे लोगों को ही पीछे करने के लिए आपने कैश में पैसे नहीं देने। और देखें, अगर वो डीलर या डेवलपर आपको कहता है कि आप अगर हमें कैश देंगे
تو ہم آپ کو اپنے ادارے کی رسید دے دیں گے. خدا رہا آپ نے رسید نہیں لینی, آپ نے چیک اور پے آرڈر ہی دینا ہے. اور اسٹامپ اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے, پر نوٹ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور یہ سب چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ جو کچھ قوانین جو بنے ہوئے ہیں نا, وہ انہی چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اور آپ نے کیش میں پیسہ نہیں دینا, یہ لکھ لیں اور ذہن میں درج کر لیں کہ آپ نے چیک اور پے آرڈر کی شکل میں پیسے دینے ہیں. اگر کوئی بہن بھائی دے بھی چکا ہے تو آپ کے ساتھ کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں, ہم آپ کی بات ایوان بالا تک پہنچائیں گے, آپ کا ساتھ دیں گے. اور ہمارے پروگرام کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا, سبسکرائب بھی کیجئے گا, تاکہ ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں. بڑی بڑی مہربانی, کیونکہ ہم اس پروگرام میں زیادہ کامیڈی اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کے ساتھ جو سینسٹیو ایشو پہ بات ہوتی ہے وہ آپ تک پوری پہنچے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو, وش یو گڈ لک. اللہ حافظ.